صفحہ نمبر 85 پر پاکستان کی طبی خدوخال، یہ کہ میجر لینڈ فارم آف پاکستان، ٹھیک ہے، اب ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، طبی خدوخال، صفحہ نمبر 87 پہ آ جائے۔ طبی خدوخال فزیکل فیچرز، طبی خدوخال کے لحاظ سے پاکستان درجہ ذیل حصوں پر وہ مشتمل ہے، یعنی پاکستان کے اندر طبی جو خدوخال ہے کیا کیا ہے۔ مثال نمبر 1 ہے پہاڑی سلسلے، تو پاکستان میں جو ہے نا ماؤنٹین رینجز بھی ہے، سلسلے بھی ہے۔ نمبر 2 میدانی علاقے، نمبر 3 سطح مرتفع ہے، نمبر 4 ساحلی علاقے ہے، نمبر 5 صحرا، یعنی پہاڑی سے جیسے ہم پہاڑ خاص کر KPK میں، بلوچستان میں آپ دیکھیں میدانی علاقے، پھر ہر صوبے کے الگ الگ میدان، جیسے KPK میں ہمارا نوشیرہ ہے، چارسدہ ہے، پشاور، مردان، یہ علاقے ہو گئے۔ اور سطح مرتفع ڈلوان کو بھی کہا، جیسے اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے، تو سطح مرتفع پوٹوہار بھی ہے سطح مرتفع، اور اس طرح یہ جہلم والی سائڈ پر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساحلی علاقے جو سمندر کے ساتھ چلتی ہے، تو یہ ساحلی علاقہ کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 1046 لگ بھگ کلومیٹر ہے۔ اور صحرا، پاکستان میں صحرا جیسے تل صحرا ہے، تر ہے، چولستان ہے، خاراں ہے، ہر صوبے میں الگ الگ ہے، یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ لیکن طبی خدوخال پاکستان اتنے حصوں میں وہ تقسیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج ہم یہی پڑھیں گے، سوشل ہسٹری کلاس 4 ہی کی پڑھ رہے ہیں۔ ابھی اوپر ہم نے پڑھ لیا، ابھی یہاں تک یہ بھی پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ پہاڑی سلسلے، ماؤنٹین رینج کیا ہوتے ہیں؟ پہاڑ ماؤنٹین زمین کی سطح سے بلند ڈھلوان جگہ کو کہتے ہیں۔ پاکستان میں کئی پہاڑی سلسلے موجود ہیں، یہ پہاڑی سلسلے زیادہ تر شمالی علاقوں میں واقع ہیں۔ ان کے علاوہ بلوچستان میں بھی کچھ پہاڑی علاقے ہیں۔ پاکستان کے مشہور پہاڑی سلسلے درجہ ذیل ہیں، دیکھو کوہ ہمالیہ، کوہ کراکرم، کوہ ہندوکش، یہ سلسلے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوہ ہمالیہ تو ہم پڑھیں گے، کوہ ہمالیہ کون سی، جیسے کشمیر کی طرف آپ آزاد جموں کشمیر، یہی ہے۔ کوہ کراکرم یہ چترال والی سائڈ اور اس طرف آپ دیکھیں۔ کوہ ہندوکش جو اس طرح یہاں سے یہ کہ افغانستان کی طرف گئے ہیں، یہ سارے یعنی کوہ ہندوکش وغیرہ۔ یہ ادھر انہوں نے لکھا ہے وادی، وادی ایسی نشیبی جگہ کو کہتے ہیں جو پہاڑوں کے درمیان میں ہو، ٹھیک ہے، نشیبی جگہ کو کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا وادی ہوتا ہے، ایک طرف پہاڑ دوسری طرف پہاڑ نیچے، اس کو وادی کہا جاتا ہے۔ اسکردو، سوا، چترال، کشمیر کی وادیاں انہی پہاڑی حصوں میں واقع ہیں۔ اکثر پہاڑوں کی چوٹیاں برف سے ڈھکی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سطح مرتفع کیسے کہتے ہیں؟ تو زمین کی ایسی سطح جو گرد و نواح سے بلند ہو اور جس کی اطراف میں عمودی ڈھلوان ہو اور درمیان سے ہموار ہو، سطح مرتفع کہلاتی ہے۔ پاکستان 2 اہم سطح مرتفع اوپر ہے، یعنی جو گرد و نواح یعنی مطلب آس پاس کے جو علاقے ہوتے ہیں نا، وہاں سے بلند ہو اور جس کی اطراف میں عمودی ڈھلوان ہو، یہ ڈھلوان نہیں ہو جس طرح نیچے کی طرح اس طرح آیا ہو، تو اس کو وہ سطح مرتفع وہ کہا۔ سطح کہتے ہیں سطح کو، اور مرتفع عربی کا لفظ ہے اونچائی کی طرف جو اس طرح گئی ہو نا، اس کو مرتفع کہا جاتا ہے۔ اچھا، پاکستان میں 2 اہم مرتفع ہے، سطح مرتفع پوٹوہار ہے اور سطح مرتفع بلوچستان۔ یہ سوال بھی حل ہو گیا کہ سطح مرتفع 2 ہیں، پوٹوہار اور سطح مرتفع بلوچستان، یہ 2 ہے۔ اگر آپشن میں آ جائے تو آپ نے اسی کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہ آپ مزید جاننا چاہتے ہیں، دیکھیں سطح مرتفع پوٹوہار کے جنوب میں کوہ نمک سالٹ رینج واقع ہے، جہاں دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان کیوڑا پائی جاتی ہے۔ تو کیوڑا دنیا کی جو ہے نا، جہاں دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی نمک کی بڑی کان ہے، تو یہ بھی آپ لکھ لیں اس چیز کو بھی، یہ بھی اہم ہے۔ اچھا، سطح مرتفع پوٹوہار، سطح مرتفع پوٹوہار کی بلندی 350 سے 375 میٹر ہے۔ یہ دریائے سندھ دریائے جہلم کے درمیان واقع ہے۔ یہاں سردی اور مونسون کی بارشیں بھی ہوتی ہے اور اس کا ایک بہت بڑا علاقہ زیر کاشت ہے۔ سطح مرتفع پوٹوہار کی جنوب میں کوہ نمک واقع ہے، اس کے درمیان 2 اہم دریائے سواں اور دریائے ہرو وہ گزرتے ہیں۔ اب آپ نے اس میں بس یہ پوٹوہار میں کہ اس کی بلندی 350 سے 375 میٹر ہے، بلندی پر ہے، اتنے میٹر پر ہے، اس کو آپ انڈر لائن کریں، ٹھیک ہے۔ یہ سطح مرتفع پوٹوہار کی ہے۔ اچھا، سطح مرتفع بلوچستان کی اوسط بلندی 600 سے 1200 میٹر ہے، یعنی یہ زیادہ ہے نا،
تو یہ بھی آپ دیکھیں اس کی اونچائی وہ 350 سے 375 اور یہ 600 سے جو ہے نا 1200 میٹر جو ہے نا یہ بلندی پر ہے۔ اس کی زیادہ تر زمین پتریلی وہ ہے، زیادہ تر زمین کون سی ہے؟ وہ پتریلی ہے۔ اور یہ آپ دیکھو ریڈ اس میں بلوچستان میں زیادہ سے سب سے بڑی نمکین پانی کی مشہور جھیل ہامون مشخیل جھیل بھی ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم سوال ہے، اس کو بھی آپ انڈر لائن کریں کہ بلوچستان میں یا پاکستان میں یا بلوچستان میں کر دو، سب سے بڑی نمکین پانی کی جو جھیل مشہور ہے اس کا جھیل ہے ہامون مشخیل، یہ جھیل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں کہ یہ جو سطح مرتفع پوٹھوہار ہے، یہ سطح مرتفع بلوچستان ہے، خشک یہ بنجر ہے اور یہاں بارشیں کم ہوتی ہے، اس سے یہ علاقہ کھیتی باڑی کے لیے موزوں نہیں ہے۔ صرف ان جگہوں پر کھیتی باڑی ہوتی ہے جو دریاؤں کے کنارے واقع ہو یا کارے سے اپاشی ممکن ہو۔ سطح مرتفع بلوچستان میں جوب، منگول، حب، دشت اور پورالی اہم دریا ہیں۔ یہ دریاؤں کے وہ نام ہیں۔ کاریز وہ ہوتے ہیں نا، یہ کاریز کی پاش یہ ہوتی ہے کہ ایک کنواں کودا جاتا ہے، پھر اندر سے ایک سوراخ کی جاتی ہے اس طرح، پھر ایک ساتھ دوسرا کنواں ہوتا ہے، دوسری سے پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، اسی سے وہاں سے پانی اسی طریقے سے جو ہے نا وہ آپاشی وہ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اس کے بعد میدانی علاقے، کم ڈلوان اور تقریباً ہموار سطح کے میدان پلین کہتے ہیں۔ پاکستان وسیع اور زرخیز میدانی علاقے پائے جاتے ہیں۔ یہ میدانی علاقے دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کی لائی ہوئی نرم اور زرخیز مٹی سے بنے ہیں۔ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، دریائے سندھ کا بالائی میدان اور دریائے سندھ کا زرعی میدان، ٹھیک ہے، یعنی اپر انڈس پلین اور لوور انڈس وہ پلین۔ دریائے سندھ کا بالائی میدان زیادہ تر پنجاب کے علاقے پر مشتمل ہے جو مٹن کوٹ تک پھیلا ہوا ہے، جبکہ دریائے سندھ کا زرعی میدان سندھ کے بیشتر علاقے پر مشتمل ہے۔ یہ میدان دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں مطلب دریائے جہلم ہے، دریائے چناب ہے، دریائے رابی ہے، ستلج سے مل کر بنے ہیں اور پنجن کے مقام پر یہ دریا آپس میں مل کر بہتے ہیں اور مٹن کوٹ ضلع راجن پور کے مقام پر دریائے سندھ میں وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھو مٹن کوٹ تک پہلے مٹن کوٹ میں یہ سارے دریا مل کر سمندر میں کی طرف دریائے سندھ وہ آپس میں مل کر وہ بہتے ہیں اور مٹن کوٹ ضلع راجن پور کے مقام پر دریائے سندھ میں وہ شامل، جتنی بھی دریا ہیں نا مٹن کوٹ والی مقام پر دریائے سندھ میں وہ شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دریاؤں کی پانی، زرخیز مٹی اور مناسب آب و ہوا کی وجہ سے یہ میدانی علاقے زراعت کے لیے نہایت وہ موضوع ہے۔ تو یہ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ مزید جاننا چاہتے ہیں، دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے۔ پنجاب کو 5 دریا سیراب کراتے ہیں، اس لیے ان سے 5 آب یعنی 5 کو کہا جاتا ہے، آب پانی کو یعنی 5 دریاؤں کی سرزمین کہلاتا ہے۔ یہاں یہ بھی بتا دو کہ یہ جو دریائے سندھ ہے انہوں نے تو نہیں لکھا، یہ 2900 کلومیٹر لمبا ہے، 2900 کلومیٹر یہ لمبا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میدانی علاقے بھی ہوگا، صحرا، ڈیزرٹ اور تل وغیرہ، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ آج بس یہی کتاب کافی ہے، سوچ ہسٹری تقریباً سارا کا سارا ہم نے اسی کو پڑھا، اور کل پھر انشاءاللہ اسلامیات وغیرہ کے ساتھ اردو جو ہے نا وہ ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ریکارڈ آپ سن لیں، جہاں سمجھ نہ آئے وہ مجھے بتا دیں، اور اہم پوائنٹ جو میں نے بتا دیے اس سے نوٹ بھی کر لیں، یہیں سے اکثر پاکستان اسٹڈی یا سوشل اسٹڈی میں یہیں سے آ جاتا ہے۔